مقصود زندگی ہے اطاعت رسول کی، معراج بندگی ہے محبت رسول کی۔ مقصود زندگی اطاعت رسول کی، معراج بندگی ہے محبت رسول کی۔ کوتاہی عمل کا تو احساس ہے مجھے، کوتاہی عمل کا تو احساس ہے مجھے، کافی ہے میرے واسطے شفاعت رسول کی، کافی ہے میرے واسطے شفاعت رسول کی۔ ہر آڑے وقت رحمت عالم کو یاد کر، تجھ سے بہت قریب ہے رحمت رسول کی۔ ان کے کرم کی شان کسی میں کہیں نہیں، مجرم کو ڈھونڈتی ہے شفاعت رسول کی، مجرم کو ڈھونڈتی ہے شفاعت رسول کی۔ مختار کائنات، مختار کائنات کوئی اور تو نہیں، دنیا رسول کی تو جنت رسول کی، دنیا رسول کی تو جنت رسول کی۔ ارے دنیا جنت کیا، پوری کائنات کے مالک مختار میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ رب نے کائنات بنائی انہی کے لیے۔ اسی مضمون کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مجدد نیت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفصیل سے اپنے کلام میں بیان فرماتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے یہ ایسی جامع تعریف ہے اعلیٰ حضرت نے اس مطلع میں، ایسا سمجھئے کہ دریا کو کوزے میں بند کر لیا۔ سب بلند آواز سے کہیے، سب کا ثنا خانوں میں نام آ جائے گا، زمین و زمان
زمین و مکان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک۔ میرے آقا کی چمک کیسی ہے جانتے ہیں؟ علماء حضرات تشریف فرمائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، رات کا وقت ہے، سوئی سے کچھ کام کر رہی، چراغ بجھ جاتا، اندھیرا ہو گیا، سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ عرض کرتی یا رسول اللہ سوئی ہاتھ سے گر گئی، اندھیرا ہے، کیسے تلاش کروں؟ میرے آقا مسکراتے، علماء فرماتے ہیں کہ دونوں دانت کے درمیان، میرے آقا کے دونوں دانت شریف کے درمیان خلا تھا، اس خلا سے نور کی ایسی شعاع نکلی، فرماتے ہیں کہ رات کا اندھیرا دن کے اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ ام المومنین نے آسانی سے سوئی تلاش کر اور مہک کیسی ہے؟ مہک عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، چار باتیں فرمائی پہلے مصرے میں، اصالت کل کل کائنات کی اصل، امامت کل شب معراج تمام انبیاء کی امامت فرمائی، سیادت کل کل کے سردار، امارت کل کل کے امیر، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکان، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستا کمر۔ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، غور سے سنیے گا، کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے مفہوم، تو آپ کو اہمیت کا پتہ لگے اور اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت کے معیار کا پتہ چلے کہ لوگ ویسے ہی مجدد نہیں کہتے، ویسے ہی امام اہل سنت نہیں کہتے، کلام کا معیار دیکھیے، کلام میں کیسی کیسی باتیں لکھتے ہیں۔ فرماتے نہ جن و بشر، صرف جن اور انسان ہی نہیں، ملائکہ در پہ بستہ کمر، 70,000 فرشتے صبح ہیں، 70,000 شام، ہر وقت تعظیم کے لیے موجود ہیں۔ اور جو ہم پر الزام لگاتے ہو کہ تعظیم کے لیے غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہو، تو سن لو، شریعت نے جس سجدے سے منع کیا، جبین اور سر کا سجدہ، وہ نہیں کرتے۔ ہاں ہم کون سا سجدہ کرتے ہیں؟ ارے ہم وہ سجدہ کرتے ہیں جس کا شریعت نے ہمیں اجازت دی، جس کی اجازت ہمیں دی۔ آپ کہیں گے شریعت میں تو کسی سجدے کی اجازت نہیں ہے، ایک سجدہ ہے جس کی اجازت ہے، ابھی آپ کو پتہ لگے گا کون سا۔ جبہا اور سر کا سجدہ، جبین اور سر کا سجدہ شریعت نے منع کیا، ہم نہیں کرتے، پھر کون سا کرتے؟ نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستا کمر، نہ جبہا و سر ہاں قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکان، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستا کمر، نہ جبہا و سر ہاں قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے
صحابہ کرم کہتے ہیں کرم کے بادل، رب نے انتظام فرمایا ہمارے لیے کرم کا بادل بھیجا، اس لیے کہ آب نعم نعمت کا پانی امت پیے، زمین پیے تو امت کے لیے اناج دے۔ رہ گئی تن ڈھانپنے کی بات، ستر بداں کی بات، کہ جو بدن کھلے ہوئے انہیں ڈھانپنا ہے، جو چاک ہیں انہیں ڈھانپنا ہے، ستر بداں کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی پانی کو حکم ہوا کہ پیدا کر تو لباس بنے امت کے لیے۔ صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بداں تمہارے لیے زمین و زمان، مکین و مکان، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے زمین و زمان، مکین و مکان۔ اب سرکار علیہ السلام کا میلاد بیان کریں اعلیٰ۔ یہ آخری شعر ایک آدھ شعر اور پیش کر کے پھر اس کلام کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کہیں گے یہ نعت پڑھنے کے لیے بلایا تھا، تقریر کر رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام کا میلاد بیان کرتے ہیں اعلیٰ۔ کیسے؟ بفور صدا سمائے بندھا، یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا، آپ نے ثنا خانوں سے صلاۃ و سلام سے پہلے سنا ہوگا، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، پھر نعت خواں پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکہ، تو یہ ویسے نہیں، وہ صدا آئی تھی، حضرت آمنہ نے سنی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بفور صدا، صدا کے ساتھ رب کا پیارا حبیب جب دنیا میں تشریف لایا، رب نے کائنات کی ہر شے کو حکم دیا میرا پیارا حبیب آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ استقبال کیسے کیا؟ سدرہ وہ مقام جو حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام ہے، جس کے آگے جانے سے منع کر دیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام، وہ پودا ہے، پیڑ ہے سدرہ جس کا نام ہے، علماء سے پوچھئے تو اس کی لمبائی چوڑائی دنیا سے بھی بڑی ہے۔ فرماتے استقبال میں وہ سدرہ کھڑا ہو گیا، عرش معلیٰ جھک گیا، ارے عرش معلیٰ کیا، صفوف سما، آسمان کی تمام صفیں جھک گئی، سجدے میں آ گئی کہ اللہ کا پیارا حبیب دنیا میں آ رہا ہے۔ کب جب اعلان ہوا، اذان ہوئی کہ اللہ کا پیارا حبیب اس صدا کے ساتھ آ رہا ہے۔ بفور صدا سمائے بندھا، یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا، صفوف زمان سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا۔ یہ چاند تو سمجھ میں آ گیا، خور کیا ہے؟ خیبہ اور خور، یہ خورشید کا مخفف، خورشید کے معنی ہے سورج۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سورج واپس آ گیا، مشہور معجزے ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاند اور سورج آج تک کسی کی بات نہیں مانے، اللہ کے پیارے حبیب کے ایک اشارے پر وہ دو ٹکڑے ہو گیا، یہ واپس آ گیا۔ کیوں نہ ہوتا کہ رب نے بنایا ہی انہی کے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے زمین و زمان، مکین و مکان، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی کہیں نہ بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے پاس جائیں گے ہم لوگ،
کہ ہماری شفاعت کرا دیجیے. سب کہیں گے اذهبوا الی غیری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں کہیں گے کہ تمہارا کام ایک ہی بارگاہ میں ہوگا، جاؤ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. لوگ علماء سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سب جگہ جانا پڑے گا، جب ہمیں آپ بتا رہے ہیں، ہمیں پتا ہے دنیا میں تو ہم سیدھے ہی چلے جائیں گے. تو علماء کہتے ہیں نہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس بات کو ذہنوں سے اس دن مٹا دے گا، بھول جائیں گے لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ رب چاہتا ہے کہ سب جگہ جاؤ، کہیں بات نہ بنے، وہ بات اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں بنے تو پتہ لگے کہ اس کے پیارے حبیب کی شان کیا ہے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری، یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. چار باتیں کہہ رہے ہیں، صبا، باغ، پھول، دن. یہ بروز حشر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور یہ سوچئے ذرا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یہ چار نعمتیں جو اعلیٰ حضرت نے مانگی پہلے مصرے میں، یہ چار مل جائیں تو بیڑا پار ہو جائے. صبا، باغ، پھول، دن. اس کے بعد پانچویں نعمت کا ذکر دوسرے مصرے میں ہے، وہ سب سے آخری نعمت، وہ مل گئی تو سیدھی جنت ہے. اس کے بعد وہ کیا ہے؟ لواء الحمد. یہ لواء الحمد کیا ہے؟ وہ جھنڈا ہے جو میرے آقا کے ہاتھوں میں ہوگا. اور غلامان مصطفیٰ قیامت کے دن اس جھنڈے کو ایسے دیکھیں گے جیسے آج ہم دنیا میں یہاں پر سورج کو دیکھتے. اس جھنڈے کو دیکھ کر غلامان مصطفیٰ اس کے نیچے جمع ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب یہ پانچوں نعمتیں مل جائیں نا تو چھٹی نعمت کو بھولنا نہیں، اس کے لیے بھی دعا کرو. وہ چھٹی نعمت کیا ہے؟ لواء الحمد کے نیچے بھی اللہ کے پیارے حبیب کی نعتیں پڑھتے رہنا. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لواء کے تلے، لواء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، ہماری زبان. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. یہ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا سب میرے آقا کے لیے. اسی لیے تو غلامان مصطفیٰ تڑپتے ہیں مدینے جانے کے لیے کہ جس کے لیے رب نے پوری کائنات بنائی وہ اسی کی بارگاہ میں جانے کے لیے تڑپتے. جب حاضری دے کر واپس آتے ہیں تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں ایسا کیا دیکھ لیا تم نے وہاں جو بار بار جانے کی تمہیں لگی؟ ابھی گئے نہیں، آئے نہیں، پھر جانا ہے، پھر جانا ہے. اور جب نہیں جانے کو جس کو ملا وہ بھی تڑپ رہا ہے مجھے جانا ہے، اور جو ہو کر آیا وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے دوبارہ جانا ہے. کیا دیکھا؟ ہم جیسا غلام کیا کہے گا؟ یہی تو کہے گا رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں. بن مانگے مل رہا ہے، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. ان پر درود ہر دم، ان پر سلام ہر دم، ہر ایک پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. ہر ایک پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. اور اس شعر پہ توجہ دیجئے گا، ہمارے عقیدے کی بات، عشق و محبت کی بات. مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا
کے بعد کوئی پوچھے کہ کہاں گیا، نظر نہ آئے انسان، کہاں گیا کوئی پوچھے تو یہی کہا جائے گا مر گیا، مجھ جیسے گناہگار ہو مر گیا، کوئی بزرگ کا انتقال ہو گیا، کہیں انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، یہی تو کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ کہتے نہیں، اعلیٰ حضرت کی بات یاد کرو کہ اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوا اس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے وصیت کی کیا کہ میری قبر کو اتنی گہری کھودنا کہ جب آقا میری قبر میں تشریف لائیں تو میں کھڑا ہو کے کہوں مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھ۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مرنے کے بعد بھی نعت پڑھ رہا، آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی نعت پڑھ رہا۔ تو یہاں تمنا یہ کی جا رہی کہ کوئی میرے مرنے کے بعد پوچھے تو یہ مت کہنا مر گیا، یہ کہنا نعت پڑھنے گیا ہے۔ مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے۔ کہہ دیجئے بلند آواز سے، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار، اور ایسا عقیدہ رکھنے والے کو ایسی ہی نعمت دے دو مدینہ چھوڑے گا؟ ارے کوئی غصے میں کہے جنت دیتے ہیں تمہیں تو جواب کیا دے گا؟ جنت بھی کوئی دے دے تو ادیب واپس آئے، کیوں؟ کیونکہ سب کچھ تو مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، جنت بھی مل رہی ہے۔ اچھا یہ معراج شریف کا مہینہ، اس پر مجھے ایک کلام یاد آیا، شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، جانتے ہیں یہ ان بزرگوں میں سے ہے جن کے لیے حدیث میں آیا کہ ان کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار فیصل آباد میں ہے، فرسٹ ایئر کالج میں پڑھتے تھے، حجت الاسلام سن 1940 میں جب لاہور تشریف لائے تو ان کے چہرے کی زیارت جب کی محدث اعظم پاکستان نے تو شیدائی ہو گئے اور انہی کے ساتھ بریلی چلے گئے، دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دیا اور وہاں سے بزرگ بن کر واپس آئے۔ ان کا کلام ہے، سنیے کیا فرماتے ہیں، عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار جسے دیدار ہوا 100 بار کہا سبحان اللہ، ایک بار جسے دیدار ہوا 100 بار کہا۔ یہ سب سے زیادہ تیز رفتار کس کی ہوتی؟ بجلی کی، روشنی کی، یہ آنکھوں کی، نظر کی، جس کی بھی ہو سب حیران رہ گئے، کون سی رفتار کے آگے؟ ارے میرے آقا کی رفتار کے آگے حیران ہوئے پر اور نظر ایک آن گئے اور برسوں کا سفر، ایک آن گئے اور برسوں کا سفر، راکب نے کہا اللہ غنی، مرکب نے کہا سبحان اللہ،
طلب کس نے فرمایا؟ رب نے فرمایا. اور جس کو طلب کیا گیا، مطلوب کون تھا؟ اللہ کا پیارا حبیب. طالب اور مطلوب میں دیکھیے کیا معاملہ ہے. طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف. مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف. پردے میں بلا کر مل بھی لیے، پردہ بھی رہا سبحان اللہ. پردے میں بلا مل بھی لیے، پردے جا پہنچا عبودیت والا. خالق نے کہا ماشاء اللہ، حضرت نے کہا سبحان. خالق نے کہا، حضرت نے کہا سبحان اللہ. انسان ہی کیا یہ راز ہے حسن و الفت کے. خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ. خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے سبحان اللہ. ایک بار جسے دیدار ہوا، 100 بار کہا سبحان اللہ. آخری کلام پیش کر کیوں اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا قصیدہ نور. صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ہم کراچی والے ہیں، عادت بگڑی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت مدینہ پاک میں موجود ہے. فجر کے وقت گنبد خضرا کا نظارہ دیکھ رہے ہیں. میں تو جا چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ میں سے جس کو حاضری نہیں انہیں حاضری نصیب فرمائے، اور جو جا چکے ہیں ہم لوگ انہیں اللہ تبارک و تعالی بار بار مدینہ دکھائے. اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا. میں نے بھی فجر میں دیکھا کھڑے ہو کر، وہ منظر بیان سے باہر کہ گنبد خضرا سامنے ہو، فجر کا وقت ہو. سبحان اللہ. فجر کے وقت تمام تارے غروب ہو چکے، گنبد خضرا کی سیدھ میں ایک تارہ نظر آ رہا ہے. تو سوچتے ہیں کہ یہ تارہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ فجر کے وقت تو اسے غروب ہو جانا چاہیے. تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ صحیح تو ہے، تمام تارے اور چاند اپنی اپنی باری پر نور کی بھیک لے کر غروب ہو گئے رات کو چمکنے کے لیے. یہ بھی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، اس کی بھی جب باری آئے گی اسے بھی بھیک ملے گی، یہ بھی غروب ہوگا رات کو چمکنے کے لیے. اسی کو مضمون بنا دیا. اور کیا فرماتے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا
بلبلا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، سدرہ پائی باغ میں ننھا سا پودا نور کا، عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، یہ مسمن برج وہ مشکوے آلہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، اے گدا تو بھر دے بھر دے بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، سب کہہ دیجئے یہ بھیک اگر مل جائے نا دنیا بھی نورانی، قبر بھی نورانی، حشر بھی نورانی، میں گدا تو بادشاہ بھر دے، بلند آواز سے مانگ لیجئے، میں گدا تو بادشاہ بھر دے نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، آب سر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا، چہرے پر پسینہ ہوتا ہے تو ہم کیسے جان چھڑاتے ہیں پسینے سے، بہت برا لگتا ہے، ہمیں بدبو آ رہی ہوتی ہے اور چہرہ بھی برا لگنے لگتا، فوراً ہم منہ دھونے کی کوشش کرتے ہیں، پانی کا بندوبست نہیں ہے تو رومال سے پونچھنے، کپڑے سے پونچھنے کی کوشش، جان چھڑاتے ہیں پسینے سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کے پسینے کو جانتے ہو کہ میرے آقا کے چہرے پر جب پانی آ جاتا تھا تو وہ آب زر بن جاتا تھا، آپ کہتے پانی کو، زر کہتے قیمتی کو، فرماتے ہیں میرے آقا کے چہرے پر پانی آتا تھا تو قیمتی پانی بن جاتا تھا، کیوں؟ ایک تو اس سے خوشبو نکلتی تھی کہ میرے آقا اپنا پسینے کے قطرے کسی کو دے دے تو پوری کی پوری بارات مہک جاتی تھی، اور جانتے ہو رنگ کیسا ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں رنگ میرے آقا کے پسینے کا پیلا ہوتا تھا، دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سونے کا پانی چڑھا ہوا، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا،
کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا۔ یہ محفل نعت ہے نا میرے آقا کی محفل، اس نسبت سے یہ مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کون سی محفل کا ذکر کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں جو محفل ہوتی تھی کہ سرکار اور اس کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس محفل کا نقشہ کھینچ رہے ہیں تو بتا رہے کیسا لگتا تھا جانتے ہو؟ انجمن والے ہیں انجمن کہتے ہیں جماعت کو، جماعت صحابہ کا ایک ایک فرد انجم ہوتا تھا تارا، جب ایک ایک فرد تارا ہوگا تو ظاہر تارا تو نورانی ہے، پوری کی پوری جماعت نورانی، پوری جماعت نورانی تو پوری بزم حلقہ نور کا بن جاتی تھی۔ اور وہی جماعت جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتی تھی تو ایسا لگتا تھا چاند درمیان میں ہے اور تاروں کا آرابر برابر حالہ بنا ہوا ہے۔ انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا، چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارے عقیدے کی بات ہے، سب مل کے کہہ دیجئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مقطع پیش کرتا ہوں، آخری شعر سن لیجئے ایمان تازہ ہو جائے۔ کاف گیسو ہاتھن یا ابرو آنکھیں عین صاد۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس میں حروف مقطعات بھی ہوتے ہیں کئی جگہ کئی مقامات پر۔ کاف یا عین صاد سورہ مریم کے ابتدائی حروف، ان کا معنی کوئی نہیں جانتا، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، مگر بزرگوں نے اس پر کلام کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی عشق و محبت کے عالم میں گم ہو کر جب تصور کیا تو کہتے ہیں جواب ملتا ہے، کہتے ہیں جواب یہ ملا کہ ان حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھو تو یوں لگتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں عربی کی چھوٹی کاف لکھی جائے تو سرکار کی زلف مبارک کی شبیہ بنتی، چھوٹی عربی کی ہا لکھی جائے تو سرکار کے دہن مبارک کی نشاندہی کر رہی ہے، اور عربی میں یا لمبی جو لکھی جاتی ہے، بڑی یا جو لکھی جاتی ہے، سرکار کے دونوں ابرو مبارک کے درمیان خلا نہیں تھا، خوبصورت لمبی لکیر تھی، فرماتے یا اس کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اور عین اور صاد عربی کے دونوں گول حروف ہیں، دونوں سرکار کی آنکھوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، جب ان کو ایک جگہ جمع کرو تو سرکار کا چہرہ مبارک سامنے آ جاتا ہے۔ کاف کے سو یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض۔ یہ اپنے پیر خانے کا ذکر کر رہے ہیں، سیدنا ابو الحسین نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ اعلیٰ حضرت کے پیر نہیں، پیر زادے، جو پیر زادے کا یہ مقام ہے کہ چند اشعار نور کے مضمون پر لکھنے کے لیے بیٹھے اور 59 اشعار لکھی، کہتے ہیں یہ میرے پیر زادے کا فیض، تو پھر پیر کا فیض کتنا ہوگا؟ تو خیال آتا ہے کہ یہ
ایسا کیسے ہے؟ اتنا فیض پیرزادے میں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے لکھ تو دیا ہے، جواب مل تو گیا ہے کہ یہ خاندان کون سا خاندان ہے؟ خاندان برکات ہے، اعلیٰ نسب سید حسنی حسینی سید گھرانہ ہے، فیض کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی تو میں نے بتایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کو نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کا قصیدہ نور آپ نے سنا، قصیدہ معراجیہ تو حضرت بہت مشکل ہے، لوگوں کے اوپر سے چلا جائے، اور قصیدہ معراج کے 67 اشعار، 67 اشعار لمبی بہر کے، اور میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ 67 کے 67 اشعار مجھے ترتیب کے ساتھ یاد ہیں، لیکن چونکہ سارے سمجھ میں نہیں آئیں نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے سجدے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے، پہاڑیوں کا وہ حسن تضعیف وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکی، صبا سے سب سے میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے، نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبے رواں کا پہنا، کہ موجیں چھڑیاں تھیں دھار لچکا حباب تابا کے تھل ٹکے تھے، پرانا پرداغ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے۔ یہ شعر سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا، توجہ سے سنیے گا، اس کا مفہوم سمجھیے کہ دیکھیے سرکار علیہ السلام کو معراج ہوئی 27ویں شب کو، 27ویں شب کو آپ دیکھیے تو چاند نہیں ہوتا، مخالفین یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ وہ آسمان پہ گئے چاند بھی نہیں ہوتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے قرآن پاک میں ذکر آیا ہے تو مسجد اقصیٰ تک ہم مانتے ہیں، اس کی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے ذرا سوچو کہ 27ویں شب کو چاند نہیں ہوتا، رب نے اپنے پیارے حبیب کو بلایا، اسی لیے اس دن بلایا کہ چاند نہ ہو، کیونکہ چاند کی چاندنی چمکتے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے ایسے پرانے ملگجے پرداغ راستے پر اپنے پیارے حبیب کو بلائے، رب نے چاندنی کا راستہ ہٹا دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ ہجوم تارے نگاہ، فرشتوں کا ہجوم ہے، ان کی نگاہوں سے روشنی نکل رہی ہے، قدم قدم پر فرشتہ ہے، اور کوسوں دور تک جلوس لگا دیا کہ چاندنی کے فرش پر نہیں، فرشتوں کی آنکھوں سے جو روشنی نکل رہی ہے ان آنکھوں کی نظر پر میرے پیارے حبیب کا سفر ہو۔ پرانا پرداغ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے۔ دنیا میں جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لے لیتے، اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حصے میں پانی نہیں آتا تھا تو وہ جانتے کیا
نسبت کے قائل ہیں سنیے غور سے. وہ صحابہ کیا کرتے تھے جن کے ہاتھ میں پانی نہیں آتا تھا؟ ارے یہ ان صحابہ کے ہاتھوں کو چومتے تھے جن کے ہاتھ میں پانی آ جاتا تھا. تو فرماتے ہیں جانتے ہو دنیا میں یہ ہوا، آسمان پر اس پانی کے ساتھ کیا ہوا؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزارے نور کے تھے. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خواب ان کے رہ گزر کی. چاند کو کہہ رہے ہیں، چاند کو کہ تو نے اپنے اوپر ستم کر لیا، تو اس وقت سو رہا تھا، تیری مت ماری ہوئی تھی، تجھے اتنا خیال نہیں آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب تیرے قریب سے گزرے تو تو ان کی نورانی خاک لے لیتا، کچھ ان کی راہ گزر سے نورانی خاک لے لیتا ان کے قدموں کی اور اپنے اوپر ملتا رہتا، تو آج جو تجھ میں داغ نظر آ رہا ہے وہ آج صاف ہو جاتا. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کے راہ گزر کی. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے. نماز اقصی میں تھا یہی سر کے معنی ہے سردار. فرماتے ہیں ان کی سرداری کا اظہار یہاں ہو رہا ہے کہ اول بھی میرے آقا ہیں، آخر بھی میرے آقا. نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. یہی سما تھا کہ بیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. یہی سما تھا کہ بیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اٹھے جو قصر دنا کے پردے، اٹھے جو قصر دنا کے پردے. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو ظاہر نہیں دوئی کی. نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے. کیا ہوا تھا وہاں، سرکار کیسے ملے، یہ قصر دنا کے پردے کیسے اٹھے؟ تو فرماتے ہیں وہاں تو دوسرے کی جگہ ہی نہیں، جا ہی نہیں سکتا. کون تو کون بتا سکتا ہے. مگر یاد رکھنا سرکار علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں یہ مت کہنا میرے آقا بھی نہیں گئے تھے. ہاں وہ تو گئے تھے. اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے. محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل، خطوط واصل. کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے،
जन्म के बिछड़े गले मिले थे, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है बातिन वही है ज़ाहिर, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है बातिन वही है ज़ाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। कमाने इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुईत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। ज़बान को इंतजार गुफ्तन तो गोश को हसरत शुनीदन। रब तबारक व तआला को ये भी गवारा नहीं कि रब से मिलने उसका प्यारा हबीब आए तो ज़बान और कान का एहसान है। नहीं, ज़बान इंतजार कर रही है कब गुफ्तगू का हुक्म मिले, वो गोश कान इंतजार कर रहे हैं शुनीदन कब सुनने को मिले। मगर हुआ क्या, ज़बान को इंतजार गुफ्तन तो गोश को हसरत शुनीदन। यहाँ जो कहना था कह लिया था, जो बात सुननी थी सुन चुके थे। वो बुर्ज बतहा का माहवारा, बहिश्त की सैर को सिधारा। बहिश्त जन्नत खुल्द, तो जब जन्नत में गए तो आला हज़रत कहते हैं जानते हो क्या हुआ। वो बुर्ज बतहा का माहवारा, बहिश्त की सैर को सिधारा। चमक पे था खुल्द का सितारा, चमक पे था खुल्द का सितारा कि इस कमर के कदम गए थे। खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। नबी रहमत शफी उम्मत रज़ा पे लिल्लाह हो इनायत। इसे भी उन खलअतों से हिस्सा, हमें भी उन खलअतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहाँ बटे थे। आखिरी कलाम पेश और ये तो हम सुन्नियों की जान है कलाम। पता क्या है कलाम का उन्वान क्या, नारे रिसालत। ये एक ही कौम ये नारा लगाती है और जो ये नारा लगाता है वो क्या कहलाता है, सुन्नी है। अपना होता है गले लग जाता है, गैर होता है नारा सुन के भाग जाता है। ये नारा हमारा शिआर है, रब तबारक व तआला की तरफ से इनाम है। हो सके तो बुलंद आवाज से या रसूलल्लाह पुकारिए। नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत। अरे हम सुन्नी एक दावा करते हैं, दावा मैं आपको याद दिलाता हूँ, दावा बड़ा मशहूर और दावे में अगर हम सच्चे हैं ना तो फिर हिचकिचाइएगा मत, शर्माने की जरूरत नहीं है। फिर आप हाथों को बुलंद करके बुलंद आवाज से या रसूलल्लाह कहिएगा। दावा मैं याद दिलाता, हमारा दावा या रसूलल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया। अरे हमारा ये दावा है कि इस नारे से हमारा बेड़ा पार है, तो कहिए नारे रिसालत, नारे रिसालत। सदरे बज़्म कसरत या रसूल अल्लाह, राज़दार वहदत या रसूल अल्लाह, हर जहां की रहमत या रसूल अल्लाह, ताजदार उम्मत या रसूल अल्लाह, बेहतरीन खल्क़त या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत।
رسول اللہ، بے کسوں کی طاقت یا رسول اللہ، ناتواں ہے امت یا رسول اللہ، کیجئے حمایت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، یہ آپ ایک ہی کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں، کیا وجہ؟ ہم نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے پوچھا، جواب ہمیں ملا۔ کہتے کیا جواب ملا؟ ہم کہتے سنو یہ جواب ملا، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، عرش کرسی کی تھی آئینہ بندیاں سوئے حق جب ستارہ ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی، جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا، ہاں ہاں دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، جس کے قلبوں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دید کے ہو طالب جب خدا سے موسیٰ ان سے لنترانی کہہ دے رب تمہارا پر تمہارے رب سے تم کو میرے مولا ہے پیام وصلت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تو جواب ملا لنترانی، اور یہاں میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا، کیوں حضرت صحیح بات، رب نے طلب فرمایا، فرماتے ہیں نبید وصلت دعوت نامہ بھیجا، طلب فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا بڑا مقام ہے گروہ انبیاء میں، کلیم اللہ ہے، مگر لنترانی ملا جواب، میرے آقا کو بلایا جا رہا ہے، فرماتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت ایک ہی نظر آتی ہے، کیا کرنا تھا خدا کو ہم پہ آشکارا، آخری نبی ہے اس کو سب سے پیارا، کوئی بھی نبی ہو پچھلی امتوں کا تم کو سب پہ سبقت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہوئے آپ نے نعت خانوں سے سنا ہوگا کہ خلد میں بھی ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جا رہے ہیں، جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہوں گے نا تو آپ کو کچھ اپنے جاننے والے نظر آئیں گے جو کھڑے بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی دنیا میں اگر ہم بھی لگا لیتے تو آج اس حالت میں نہ ہوتے، اور ان میں سے کسی نے ہم کو کہہ دیا یار دنیا میں ہمیں کہا ہوتا ہم بھی یا رسول اللہ پکار لیتے تو آج تمہارے ساتھ جنت میں جا رہے ہوتے، آج ہم اس مصیبت میں پریشانی میں گرفتار نہ ہوتے تو آئیے نا ہم ان کو بھی دعوت دیں۔ آپ کہیں کیسے دعوت دیں؟ میں بتاتا ہوں اس طرح دیں دعوت، ابھی کہے نا ہمارے شہباز قمر فریدی صاحب دعوت دے کے، تو آپ اس طرح دعوت دیجئے ان کو، کیسے؟ تم بھی کر کے ان کا
چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا عزت والا، نبی کا جھنڈا عظمت والا برکت والا حشمت والا، کتنا پیارا سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، غنچے چٹ کے پھول میں کے چہچہائے بلبلے گل کھلا باغ احد کا الصلاۃ والسلام، سر جھکا کر ادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام۔ مومنو مومنو ہاں مومنو مومنو، پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے یہ نعرہ لگاتے، کون سا نعرہ؟ نعرہ رسالت۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ یا رسول اللہ پکارتے رہتے ہیں، صبح شام جہاں دیکھو کہیں نہیں محفل ہوتی تو گھروں میں ٹیپ بج رہے ہوتے ہیں، یہ یا رسول اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کچھ ملا، کچھ مل رہا ہے، کچھ ملے گا، ماضی حال مستقبل، ہم کہتے ہیں سب ہوگا، تینوں باتیں ہمیں مل چکی، تمہیں کیسے بتاؤں گا، سنو اس طرح ملی۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ، جلتی جان بجھاتے یہ، روتی آنکھ ہنساتے یہ، ٹوٹی آس سے بدھاتے یہ، جھوٹی نفس سے چلاتے یہ، قصر دنا تک اس کی رسائی جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے، آتے یہ جاتے یہ آتے یہ۔ 9 مرتبہ گئے ہمارے لیے، 9 مرتبہ، 50 تھی 50 45 کم کرا دی، آج ہم 5 پڑھتے ہیں تو 50 کا ثواب ملتا، نہیں مانتے تو پوری 50 پڑھو، ایک تو پڑھ ہی نہیں سکو گے، اگر پڑھ بھی لی تو قبول ایک بھی نہیں ہونی۔ ملا کہ نہیں ملا اس بارگاہ سے؟ تو ہم تو احسان فراموش ہیں نہیں، ہم تو جس کا احسان مانتے ہیں، جس کا کھانا اسی کا گانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، قصر تنات کس کی رسائی آتے یہ ہیں، آتے یہ بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ، شافع نافع رافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ، انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ، ماں جس اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ، کہہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجد رضا سناتے یہ، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، یہ مستقبل کی بات ہے، مستقبل کی حوض کوثر کی بات، کیسا ٹھنڈا ایسا میٹھا شربت جو آقا کے ہاتھوں سے پیئیں گے یہاں دنیا میں کسی نے اس کا مزہ چکھا نہیں ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ، نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت
علیہ وسلم. دو شعر سن لیجیے آخر میں. میرے پاس یہ پرچیز میں لکھا ذکر اہل بیت. ذکر اہل بیت اعلیٰ حضرت نے اپنی نعت میں کیا. کون سی نعت؟ مشہور زمانہ نعت. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول سخن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول سخن پھول بدن پھول. دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. ہلائے نہیں ہلتا. میرے آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہوا؟ کو کہتے ہیں پہاڑ اور محن کہتے ہیں تکلیف. اور تکلیف کو تشبیہ دی جاتی ہے کانٹوں سے. فرماتے ہیں میں اگر اپنے طور پر چاہوں تو اپنی اتنی سی تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتا, مگر آپ یا رسول اللہ چاہیں تو میرے لیے پہاڑ برابر تکلیف ہو, پہاڑ برابر کانٹے ہوں, ان کو آپ اشارہ کریں پھول بن جائیں. دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. میرے گل کا پسینہ. ابھی میں نے واقعہ عرض کیا نا, حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو روایت کیا. کیا فرماتے ہیں, جب آقا کی بارگاہ میں کوئی آتا, یا رسول اللہ میرے گھر میں شادی, خوشبو کے لیے کچھ عطا فرما دیجئے. میرے آقا اپنے پسینے کے قطرے شیشی میں دے دیتے. راوی کیا لکھتے ہیں کہ ان پسینے کے قطروں سے دلہن تو کیا مہکتی, پوری کی پوری بارات مہک جاتی. اس بارات کا نام پڑ جاتا خوشبوؤں والی بارات. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.